بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب قولہ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، اور عورت سزا سے اس طرح بچ سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ مرد جھوٹا ہے، 5ویں دفعہ کہے کہ اگر وہ مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ حدیث نمبر 4747۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سہمہ کے ساتھ تہمت لگائی۔ نبی اکرم نے فرمایا، اس کے گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھتا ہے جو غلط کام میں ملوث ہے، تو کیا وہ ایسی حالت میں گواہ تلاش کرنے جائے گا؟ لیکن آپ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری کی جائے گی۔ اس پر ہلال نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی آیت نازل فرمائے گا جس کے ذریعہ میرے اوپر سے حد دور ہو جائے گی۔ اتنے میں جبریل تشریف لائے اور یہ آیت نازل کی، والذین یرمون ازواجہم سے لے کر ان کان من الصادقین۔ جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے ہلال کو آدمی بھیج کر بلوایا، وہ آئے اور آیت کے مطابق 4 مرتبہ قسم کھائی۔ نبی اکرم نے اس موقع پر فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا وہ توبہ کرنے پر تیار ہے؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور انہوں نے بھی قسم کھائی۔ جب وہ پانچویں پر پہنچیں اور 4 مرتبہ برات کی قسم کھانے کے بعد کہنے لگیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم جھوٹی ہو تو اس سے تم پر اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ ابن عباس نے کہا کہ اس پر وہ ہچکچائیں۔ ہم نے سمجھا کہ اب وہ اپنا بیان واپس لے لیں گے، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے زندگی بھر کے لیے میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی 5ویں بار قسم کھائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا اگر بچہ خوب سیاہ آنکھ والا، بھاری سرین اور بھری بھری پنڈلیوں والا پیدا ہو تو پھر وہ شریک بن سہمہ ہی کا ہوگا۔ چنانچہ جب پیدا ہوا تو وہ اسی شکل و صورت کا تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا، اگر کتاب اللہ کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو میں اسے رجمی سزا دیتا، یعنی ضرور رجم کر دیتا۔ باب قولہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ سچا ہے، اگر وہ مرد سچا ہے۔ حدیث نمبر 4748۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک غیر مرد کے ساتھ تہمت لگائی اور کہا،
کہ عورت کا حمل میرا نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دونوں میاں بیوی نے اللہ کے فرمان کے مطابق لعان کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ عورت ہی کا ہوگا، اور لعان کرنے والے دونوں میاں بیوی میں جدائی کروا دی۔ لعان کے بعد میاں بیوی میں تفریق کرا دی جاتی ہے، یعنی بمجرد اس کے کہ لعان سے فارغ ہو، یعنی جیسے ہی لعان سے فارغ ہوں گے فوراً دونوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی۔ عورت پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد اور اکثر اہل حدیث کا یہی قول ہے، اور عویمر نے جو طلاق دی اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ سمجھے کہ لعان طلاق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ لعان کے بعد مرد جب تک طلاق نہ دے طلاق نہیں پڑتی۔ بعض نے کہا لعان سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے اور خود بخود دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ بہرحال طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ جدائی ہو جاتی ہے۔ باب قولہ عز وجل ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، اور یہ تہمت حضرت عائشہ صدیقہ پر لگائی گئی تھی، وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جس نے جتنا جو کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور جس نے ان میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا تھا اس کے لیے سزا بھی سب سے بڑھ کر سخت ہے۔ افاق کے معنی بہت جھوٹا کے ہیں۔ یہ شروع ہے ان آیتوں کا جو حضرت عائشہ کی تہمت کے بارے میں اتری ہیں۔ باب وقولہ لولا اذ سمعتموہ، اور اس کے بعد میں پھر لمبی باتیں ہیں۔ حدیث نمبر 4749، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ والذی تولی کبرہ، والذی تولی کبرہ، اور جس نے ان میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ وہ عبداللہ بن ابی تھا جو مشہور منافق ہے۔ باب قولہ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم لولا جاءوك عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ جب تم لوگوں نے یہ بری خبر سنی تھی تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی بری بات زبان سے نکالیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اور جو دوسری آیت میں پڑھا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ بہتان باز اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو بس یہ لوگ اللہ کے نزدیک سراسر جھوٹے ہی ہیں۔ ابن شہاب روایت کرتے ہیں انہیں عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ پر تہمت لگانے والوں کا قصہ ان لوگوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا، جس میں تہمت لگانے والوں نے ان کے متعلق افواہ اڑائی تھی، اور پھر اللہ نے ان کو اس سے بری قرار دیا۔ ان تمام راویوں نے پوری حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا، اور ان راویوں میں سے بعض کا بیان بعض دوسرے کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض راوی کو بعض دوسرے کے مقابلہ میں
حدیث زیادہ بہتر طریقہ پر محفوظ تھی اور یاد تھی۔ مجھ سے یہ حدیث عروہ نے عائشہ سے اس طرح بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے، جن کا نام نکل آتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پر اسی طرح آپ نے قرعہ ڈالا اور میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ مجھے ہودج سمیت اونٹ پر چڑھا دیا جاتا اور اسی طرح اتار لیا جاتا تھا۔ یوں ہمارا سفر جاری رہا۔ پھر جب آپ اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات جب کوچ کا حکم ہوا، میں قضائے حاجت کے لیے پڑاؤ سے کچھ دور گئی اور قضائے حاجت کے بعد اپنے کجاوے کے پاس واپس آ گئی۔ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ میرا ظفار کے نگینوں کا بنا ہوا ہر کہیں راستہ میں گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اس میں اتنا محو ہو گئی کہ کوچ کا خیال ہی نہ رہا۔ اتنے میں جو لوگ میرے ہودج کو سوار کیا کرتے تھے آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر اس اونٹ پر رکھ دیا جو میری سواری کے لیے تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے ہودج کو اٹھایا تو اس کے ہلکے پن میں انہیں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ میں یوں بھی اس وقت کم عمر لڑکی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے اس وقت اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے۔ مجھے ہار اس وقت ملا جب لشکر گزر چکا تھا۔ میں جب پڑاؤ پر پہنچی تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی انہیں میرے نہ ہونے کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ اگر لشکر والوں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے اٹھا لیں۔ سفر میں یہی دستور تھا۔ رات کا آخری حصہ تھا۔ جب میرے مقام پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی۔ انہوں نے دور سے ایک انسانی سایہ دیکھا کہ پڑا ہوا ہے۔ وہ میری قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ پردہ کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب وہ مجھے پہچان گئے تو انا للہ پڑھنے لگے۔ میں ان کی آواز پر جاگ گئی اور چہرہ چادر سے چھپا لیا۔ اللہ کی قسم اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ خود پیدل اونٹ کو آگے سے کھینچتے ہوئے لے چلے۔ ہم لشکر سے اس وقت ملے جب بھری دوپہر میں دھوپ سے بچنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اس تہمت میں پیش عبداللہ بن ابی بن سلول مشہور منافق تھا۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینہ تک بیمار رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی باتوں کا برابر چرچا رہا، لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی احساس بھی نہیں تھا۔ صرف ایک معاملہ سے مجھے شبہ ہوتا تھا کہ میں اپنی بیماری میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی جو پہلی بیماریوں کے دنوں میں دیکھ چکی تھی۔ رسول اکرم اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے صرف اتنا پوچھ لیتے کیا حال ہے، اور پھر واپس چلے جاتے۔ آپ کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن صورتحال کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ ایک دن جب بیماری سے کچھ افاقہ تھا، کمزوری باقی تھی، تو میں باہر نکلی۔ میرے ساتھ مستہ بھی تھیں۔ ہم مناسک کی طرف نکلے۔ قضائے حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتی تھیں، اور قضائے حاجت کے لیے ہم صرف رات ہی کو جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب پاخانے نہیں بنے تھے۔ اس وقت تک ہم قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضائے حاجت آبادی سے دور جا کر کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بدبو سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھر کے قریب بنا دیے جائیں۔ خیر، میں اور مستہ قضائے حاجت کے لیے روانہ ہوئیں۔ وہ ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھیں، اور ان کی والدہ رائتہ نامی صخر بن عامر کی بیٹی تھیں۔ اس طرح وہ ابو بکر کی خالہ ہوتی تھیں۔ ان کے لڑکے مستہ بن اساسہ تھے۔ مستہ بن اساسہ ہیں۔ قضائے حاجت کے بعد جب ہم گھر واپس آنے لگیں تو مستہ کی ماں کا پاؤں انہی کی چادر میں الجھ کر پھسل گیا۔ اس پر ان کی زبان سے مستہ برباد ہو، ان کی زبان سے نکلا مستہ برباد ہو۔ میں نے کہا، تم نے بری بات کہی، تم ایک ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر میں شریک ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، جو غزوہ بدر میں شریک رہا ہے۔ انہوں نے کہا، واہ، اس کی باتیں تو نے نہیں سنی؟ میں نے پوچھا، کیا کہا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں۔ پہلے سے بیمار تھی ہی، ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ اور پھر جب میں گھر پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ نے سلام کیا اور پوچھا، کیسی طبیعت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ میرا مقصد ماں باپ کے پاس یہاں جانے سے صرف یہ تھا کہ اس خبر کی حقیقت ان سے پوری طرح معلوم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی صبر کر، کم ہی کوئی ایسی حسین و جمیل عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو، اس کی سوکنیں بھی ہو، اور پھر بھی وہ اس طرح اسے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی اس طرح کی عورتیں ہوں گی تو ضرور اسے نیچا دکھانے کے لیے صحیح کریں گی۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا اس طرح کا چرچا لوگوں نے بھی کر دیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں رونے لگی اور رات بھر روتی رہی۔ صبح ہو گئی لیکن میرے آنسو نہیں تھمتے تھے اور نہ نیند کا نام و نشان تھا۔ صبح ہو گئی اور میں روئے جا رہی تھی۔ اسی عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا، کیونکہ اس معاملہ میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ ان سے میرے چھوڑ دینے کے لیے مشورہ لینا چاہتے تھے، کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو گئی تھی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بیوی کے بارے میں خیر و بھلائی کے سوا اور ہمیں کسی چیز کا علم نہیں۔ اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں، ان کی بادی بریرہ سے بھی آپ اس معاملے میں دریافت کر لیں۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور دریافت کیا، بریرہ کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تم کو شبہ گزرا ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں حضور، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس پر عیب لگا سکوں۔ ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھنے میں بھی سو جاتی ہیں، اور اتنے میں کوئی بکری یا پرندہ وغیرہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوندھا ہوا آٹا کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن آپ نے عبداللہ بن ابی کی شکایت بیان کی۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں، ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرے گا جس کی اذیت رسانی اب میرے گھر تک پہنچ چکی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو نیک پاک دامن ہونے کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور یہ لوگ جس مرد کا نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی خیر کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر میں گئے تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں۔ اس پر سعد بن معاذ انصاری اٹھے اور کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا، اور اگر وہ شخص قبیلے اوس سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی خزرج میں کا ہے تو آپ ہمیں حکم دیں، تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، وہ قبیلے خزرج کے سردار تھے، اس سے پہلے وہ مرد صالح تھے، لیکن آج ان پر قومی حمیت غالب آ گئی۔ انہی کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا، عبداللہ بن ابی انہی کے قبیلہ سے اس کا تعلق تھا۔ انہوں نے اٹھ کر سعد بن معاذ سے کہا، اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، تم میں اس کے قتل کی طاقت نہیں ہے۔ پھر اسید بن حضیر کھڑے ہوئے، سعد بن معاذ کے چچیرے بھائی تھے۔ انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا، اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، ہم اسے ضرور قتل کر دیں گے۔ کیا تم منافق ہو گئے ہو کہ منافقوں کی طرفداری میں لڑتے ہو؟ اتنے میں دونوں قبیلے اوس و خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور نوبت آپس میں لڑنے تک پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے تھے، آپ لوگوں کو خاموش کرنے لگے، آخر سب لوگ چپ ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ عائشہ نے بیان کیا کہ اس دن بھی میں برابر روتی رہی، نہ آنسو تھمتا تھا اور نہ نیند آتی تھی۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ جب دوسری صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس ہی موجود تھے۔ وہ 2 راتیں ایک دن مجھے مسلسل روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس عرصہ میں نہ مجھے نیند آئی تھی اور نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابھی وہ اسی طرح میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلے انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔
وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اسی حال میں تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی اس وقت سے اب تک آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ نے 1 مہینہ تک اس معاملہ میں انتظار کیا اور آپ پر اس سلسلہ میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد رسول اعظم نے خطبہ پڑھا، پھر کہا اما بعد، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے اس طرح کی خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات خود کر دے گا، لیکن اگر تم سے غلطی سے کہیں کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے دعائے مغفرت کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے تو ایک بارگی میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو۔ میں نے اپنے والد سے کہا، اور ان کے والد حضرت ابوبکر تھے، کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رسول اللہ سے اس سلسلے میں کیا کہنا ہے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا میری طرف سے آپ جواب دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ سے کیا عرض کروں۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں خود ہی بولی، میں اس وقت نوعمر لڑکی تھی، میں نے بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے دل میں جم گیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تہمتوں سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تہمت کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ میں اس سے قطعاً بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے۔ اللہ کی قسم میرے پاس آپ لوگوں کے لیے مثال نہیں ہے سوا یوسف علیہ السلام کے والد کے اس ارشاد کے کہ انہوں نے کہا تھا، پس صبر ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مددگار ہے، وہی مدد کرے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کہا کہ پورا یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برات ضرور کرے گا، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کرے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنی حیثیت اس سے بہت کم سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائے، البتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی خواب دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ میری برات کر دے گا۔ بیان کیا کہ اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی اسی مجلس میں تشریف رکھتے تھے، گھر والوں میں سے کوئی باہر نہ گیا تھا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور وہی کیفیت آپ پر طاری ہوئی تھی جو وحی کے نازل ہوتے وقت طاری ہوتی تھی، یعنی آپ پسینے پسینے ہو گئے اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے جسم اطہر سے ڈھلنے لگا۔ حالانکہ سردی کے دن تھے، یہ کیفیت آپ پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے طاری ہوتی تھی، اس وحی کی شدت کی وجہ سے طاری ہونے لگی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی۔ بیان کیا کہ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ختم ہوئی
تو آپ تبسم فرما رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یہ تھا عائشہ، اللہ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ بیان کیا کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ پاک کے سوا اور کسی کی تعریف نہیں کروں گی۔ اللہ نے جو آیت نازل اتاری تھی وہ یہ تھی، بے شک جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ مکمل 10 آیتوں تک 10 آیتیں اتری۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں میری برات میں نازل کر دیں تو ابوبکر صدیق اور مصطح بن اثاثہ کے اخراجات ان سے قرابت اور ان کی محتاجی کی وجہ سے خود اٹھایا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے متعلق کہا کہ اللہ کی قسم اب میں مصطح پر کبھی کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس نے عائشہ پر کیسی کیسی تہمتیں لگا دی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں اور وہ قرابت والوں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، قسم نہ کھائیں، بلکہ چاہیے کہ ان کی لغزشوں کو معاف کرتے رہیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے؟ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابوبکر بولے، ہاں اللہ کی قسم میری خواہش تو یہی ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ مصطح کو وہ پھر تمام اخراجات دینے لگے جو پہلے دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اب کبھی ان کا خرچہ بند نہیں کروں گا۔ عائشہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین زینب بنت جہش سے بھی میرے معاملے میں پوچھا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، زینب تم نے بھی کوئی چیز کبھی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کان اور میری آنکھ کو رب سلامت رکھے، میں نے ان کے اندر خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ عائشہ نے بیان کیا کہ ازواج مطہرات میں وہی ایک تھیں جو مجھ سے بھی اوپر رہنا چاہتی تھیں، لیکن اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں تہمت لگانے سے محفوظ رکھا، لیکن ان کی بہن حمنہ ان کے لیے لڑی اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ طویل حدیث واقعی افک سے متعلق ہے۔ منافقین کے بہکانے میں آنے پر حضرت حسان بھی شروع میں الزام بازوں میں شریک ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کی اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی شہادت دی، جیسا کہ شعر مذکور حسان رضانون میں ہے۔ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ ہیں۔ انہوں نے جب یہ واقعہ عائشہ کی زبان سے سنا تو ان کو اتنا رنج ہوا جتنا کہ حضرت عائشہ کو ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ سنجیدہ خاتون ایسی حفوات سے متاثر ہونے والی نہیں تھیں۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق ضرور اپنی پیاری بیٹی کا یہ دکھ سن کر رونے لگے۔ ان کو فخر خاندان بیٹی کا رنج دیکھ کر صبر نہ ہو سکا۔ آیات براءت نازل ہونے پر حضرت عائشہ نے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیا اور جوش ایمانی سے وہ باتیں کہہ ڈالیں جو روایت کے آخر میں مذکور ہیں کہ خالص اللہ ہی کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھ کو منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، ورنہ لوگ تو عام و خاص سب میری طرف سے اس خبر میں گرفتار ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کی کمال توحید
اور صدق و اخلاق اور توکل کا کیا کہنا؟ سچ ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قیامت تک کے لیے ان کی پاک دامنی ہر مومن کی زبان اور دل اور صفحات کتاب اللہ پر نقش ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کا واقعہ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کا گھڑا ہوا تھا، جو ہر وقت اسلام کی بیخ کنی کے لیے دل میں ناپاک باتیں سوچتا رہتا تھا۔ بیخ کنی کے لیے کا مطلب ہے اس کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے۔ اس منافق کی اس بکواس کا کچھ اور لوگوں نے بھی اثر لے لیا، مگر بعد میں وہ تائب ہوئے، جیسے حضرت حسان اور مصطح وغیرہ۔ اللہ پاک نے اس بارے میں سورہ نور میں مسلسل 10 آیات کو نازل فرمایا، اور قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی آیات کو قرآن مجید میں تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ اسی سے حضرت صدیقہ کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس واقعہ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ رسول اکرم غیب داں نہیں تھے، ورنہ اتنے دنوں تک آپ کیوں کر فکر و تردد میں رہتے؟ جو لوگ آپ کے لیے غیب دانی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ فقہائے احناف نے صاف کہہ دیا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے لیے غیب جاننے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کو بہت سے غائب امور معلوم ہو جاتے ہیں، سو یہ اللہ پاک کی وحی و الہام پر موقوف ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بطور معجزہ یا کرامت جب چاہتا ہے کچھ امور معلوم کرا دیتا ہے، اس کو غیب نہیں کہا جا سکتا، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ غیب دانی یہ ہے کہ بغیر کسی کے معلوم کرائے کسی کو کچھ خود بخود معلوم ہو جائے، ایسا غیب بندوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں زبان رسالت سے صاف اعلان کرا دیا گیا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب داں ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ان تفصیلات کے باوجود جو مولوی ملا عام مسلمانوں کو ایسے مباحث میں الجھا کر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے مریدوں کو الو بناتے ہیں۔ یہی وہ علماء سوء اور خراب علماء ہیں جن کی وجہ سے اہل اسلام کو بیشتر زمانوں میں بڑے بڑے نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ایسے علماء کا بائیکاٹ کرنا اور ان کی زبانوں کو لگام لگانا وقت کا بڑا جہاد ہے، جو آج کے تعلیم یافتہ روشن خیال صاحبان فہم و فراست نوجوانوں کو انجام دینا ہے۔ باب قولہ، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو جس شغل یعنی تہمت میں تم پڑے تھے، یعنی جس شغل میں تھے، جس کام میں مبتلا تھے اور وہی تہمت کی باتوں کو بتاتے رہتے تھے، اس میں تم پر سخت عذاب نازل ہوتا۔ مجاہد نے کہا کہ اس تلقونہم کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے سے منہ در منہ اس بات کو نقل کرنے لگے۔ لفظ تفیدون جو سورہ یونس میں ہے بے معنی تقولون کے ہے، اس کا معنی تم کہنے لگے۔ حدیث نمبر 4751، عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان بیان کرتی ہیں کہ جب عائشہ نے تہمت کی خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ خطیب نے اس روایت پر اعتراض کیا ہے کہ یہ سند منقطع ہے، کیونکہ ام رومان نبی اکرم کی زندگی میں گزر گئی تھیں۔ مسروق کی
مسروق کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قول علی بن زید بن حدیجان نے نقل کیا ہے، وہ خود ضعیف ہے۔ صحیح یہ ہے مسروق نے ام رومان سے سنا ہے حضرت عمر کی خلافت میں۔ ابراہیم حربی، ابو نعیم حافظین حدیث نے ایسا ہی کہا ہے کہ ام رومان نبی اکرم کی وفات کے بعد ایک مدت تک زندہ رہیں۔ باب قولہ، اللہ عز و جل کے فرمان کا بیان، استلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ اللہ کا بڑا بھاری عذاب تو تم کو اس وقت پکڑتا جب تم اپنی زبانوں سے تہمت کو منہ در منہ بیان کر رہے تھے اور اپنی زبانوں سے کچھ کہہ رہے تھے اور اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کی تمہیں کوئی تحقیق نہیں تھی اور تم اسے ہلکا سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ حدیث نمبر 4752، ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے سنا وہ مذکورہ بالا آیات استلقونہ بألسنتکم، استلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے اسے منہ در منہ نقل کر رہے تھے، یہ آیت انہوں نے پڑھی تھی۔ یعنی وہ بکسر لام اور تخفیف قاف تلقفونہ یا تلقفونہ پڑھ رہی تھی، جو ولقا یلقو سے ہے۔ ولقا کے معنی جھوٹ بولنا، مشہور قرأت تلقونہ ہے۔ باب قولہ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تم نے جب اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کیسے ایسی نازیبا بات منہ سے نکالیں، پاک ہے تو اے اللہ، یہ تو سخت بہتان ہے۔ ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے، جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، ابن عباس نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بسری گمنام سی عورت ہوتی، یعنی کوئی میرا ذکر ہی نہ کرتا۔ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے، انہوں نے شہرت اور ناموری کو کبھی پسند نہیں کیا۔ حدیث نمبر 4754، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ابن عباس نے عائشہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی، پھر راوی نے مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا، لیکن اس حدیث میں راوی نے نسیم منسیہ کا ذکر نہیں کیا۔
تو یہاں پر نون کے بعد سین جو ہے ساکن ہے اور منسیہ میں سین جو ہے مکسور ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن اس حدیث میں راوی نے لفظ نسیم منسیہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔ باب قولہ یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ خبردار پھر اس قسم کی حرکت کبھی نہ کرنا۔ حدیث نمبر 4755، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حسان بن ثابت آئے، میں نے کہا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی آپ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس پر عائشہ نے کہا، کیا انہیں اس کی ایک بڑی سزا نہیں ملی ہے؟ سفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابینا ہو جانے کی طرف تھا۔ پھر حسان نے یہ شعر پڑھا، عفیفہ اور بڑی عقل مند ہے کہ ان کے متعلق کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں گزر سکتا، وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں۔ عائشہ نے فرمایا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، یعنی تم نے تو ایسا نہیں کیا اور تم نے غیبت کر ہی دی۔ گوشت کھانے کا مطلب ہے غیبت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بڑے عذاب کا لفظ اس لیے کہا کہ حسان بن ثابت انصاری آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ شعر مذکور میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو عورتیں غافل و بے پرواہ ہوتی ہیں، ان کی اس عادت کی وجہ سے آپ دوسروں کے سامنے ان کی کسی طرح کی برائی نہیں کرتی تھیں کہ یہ غیبت ہے، اور غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ باب قولہ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اللہ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ حدیث نمبر 4756، مسروق بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حسان بن ثابت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھا، عفیفہ اور بڑی عقل مند ہیں، ان کے متعلق کسی کو کوئی شبہ نہیں گزرتا، آپ غافل پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، لیکن اے حسان تو ایسا نہیں ہے۔ بعد میں نے عرض کیا، آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں آیت بھی نازل کر چکا ہے کہ اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا۔ عائشہ نے کہا کہ نابینا ہو جانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کی حجوں کا جواب دیا کرتے تھے، کیا یہ شرف ان کے لیے کم نہیں ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔